السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی دو مہربانیوں کا ذکر ہے۔ ایک مہربانی عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام مہربانی ہر مخلوق پر ہے، اپنے پر بھی اور پرائے پر بھی۔ اللہ کی بندگی جو کرتا ہے اس پر بھی، اور جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کو بھی پالتے ہیں۔ اور دوسری اللہ کی رحمت خاص ہے، وہ خاص رحمت مومنین کے لیے ہے۔ آخرت کی جو دوسری دنیا شروع ہوگی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو جنت مومن بندوں ہی کو ملے گی، یہ رحمت خاص ہے۔ کافروں کو جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ دو رحمتیں ہیں، ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ ان کے درمیان میں بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں شب و روز، یعنی رات دن، یہ دونوں بول ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر رحمت ایک مادہ ہے، اس سے رحمان بھی بنا ہے اور اس سے رحیم بھی بنا ہے، اور دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے۔ رحمان عام ہے۔ ایک عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ حروف ہجا یعنی الفابیٹ جس میں زیادہ ہوں اس کے میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو رحمان میں 5 لفظ ہیں، را، ہا، میم، الف اور نون، 5 لفظ ہیں۔ اور رحیم میں 4 لفظ ہیں، را، ہا، یا اور میم۔ اس لیے رحیم میں معنی کم ہے اور رحمان میں معنی زیادہ ہے۔ بس رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق دوسری دنیا سے ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق دوسری دنیا سے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ایک سورہ نمل میں یہ آیت آئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، سبا کی رانی کو لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک تو بسم اللہ وہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے جس کو صحابہ کرام نے سورتوں کے شروع میں لکھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تو اس بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ مستقل آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اس بسم اللہ کی جو مستقل آیت ہے اس میں بھی رحمان اور رحیم ایک ساتھ آئے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ رحمان اور رحیم ایک ساتھ آئے ہیں، اور رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے۔ اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ ہی معبود ہیں کیونکہ وہ سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ کیوں سارے جہانوں کے پالنہار کیوں ہیں؟ وہ رحمان ہیں۔ تو رحمان صفت رب العالمین کے ساتھ متصلاً آئی کہ وہ سارے جہانوں کے پالنہار اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہیں، اس دنیا کے تعلق سے وہ رحمان ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ مضمون آیا ہے، اللہ تعالی جل شانہ و من والہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ احکام پورے کیے تو اللہ تعالی نے صلہ دیا، انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ تم نے میرے احکام کی تعمیل کی، پورے کیے، لہذا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی پیشوا بنا۔
تو اللہ کے یہاں سے جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہیں، جو اللہ کا حق مارتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کو پیشوائی کا مقام نہیں میں دوں گا میں۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔